السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ کووڈ-19 کیسوں میں اضافہ اور شدید دوسری لہر کے درمیان کمبھ میلے میں لاکھوں افراد کی شرکت پر مختلف گوشوں کی جانب سے اعتراض کے درمیان میلے میں شریک سینکڑوں افراد کورونا سے مثبت پائے گئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ محکمہ صحت کے عہدیداروں نے جو وہاں تعینات ہیں 3000 سے زائد نمونے حاصل کیے، جن میں سینکڑوں نمونے مثبت پائے گئے ہیں۔ اس دوران کمبھ میلے کو 2 ہفتہ قبل ملتوی کرنے کے لیے مذہبی رہنماؤں کے ساتھ بات چیت کی جا رہی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ بعض مذہبی رہنما بھی وائرس کے لیے مثبت پائے گئے ہیں۔ شدید لہر کے باوجود لاکھوں افراد نے کمبھ میلے میں حصہ لیا اور ڈبکی لگائی۔ اس اجتماع پر کافی تنقیدیں کی جا رہی ہے اور اس کے لیے منتظمین اور حکومت کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہزاروں افراد نے بڑھتے ہوئے کیسوں اور وارننگز کے باوجود ہریدوار میں ڈبکی لگائی اور شاہی اسنان کیا۔ ایک عہدیدار نے توثیق کی کہ ہریدوار شہر میں 48 گھنٹوں میں 1000 سے زائد افراد میں وائرس پایا گیا ہے۔ یاتریوں کو ماسک پہنے بغیر بڑی تعداد میں میلے میں حصہ لیتے ہوئے دیکھا گیا۔ ہندوؤں کا عقیدہ ہے کہ گنگا میں اسنان سے ان کے پاپ دھل جاتے ہیں۔ کمبھ میلہ انتظامی کمیٹی کے سدھارتھ چکراپانی نے بتایا کہ ہمارا عقیدہ ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ کرناٹک حکومت نے رمضان کے مہینے میں ریاست میں کورونا وائرس کے مریضوں کے بڑھتے ہوئے معاملات کے درمیان مساجد میں ہو رہی عبادات اور دیگر مصروفیات کے لیے کووڈ-19 سے متعلق ہدایت جاری کی ہے، جس میں عام نوعیت کی پابندیوں سے لے کر مساجد بند رکھنے جیسی سخت پابندیاں بھی شامل ہیں۔ حکام نے کہا کہ ہدایت کے مطابق رمضان کے دوران بڑے اجتماعات پر پابندی عائد رہے گی۔ چہرے کے ماسک پہننے کو لازمی قرار دے دیا گیا ہے اور کنٹینمنٹ زون میں مساجد کو زون کے بہتر اور واضح ہونے تک بند رکھنا ہوگا۔ حکومت نے 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ، حاملہ خواتین اور 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو گھر پر رہنے کا مشورہ دیا ہے۔ کووڈ-19 کے حفاظتی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کے لیے حکومت نے لوگوں سے ہر وقت مناسب معاشرتی فاصلہ برقرار رکھنے کی ہدایت دی ہے۔ ملک میں مہلک وبا کے کیسز میں غیر معمولی اضافے کے مدنظر سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے 10ویں جماعت کے امتحانات منسوخ اور 12ویں جماعت کے امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔ مرکزی وزیر تعلیم رمیش پوکھریال نے یہ اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں یہ فیصلہ کیا گیا۔ طلباء، اساتذہ اور والدین امتحانات کی منسوخی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ CBSE بورڈ کا ایگزام 4 مئی تا 7 جون منعقد ہونے والا تھا اور نتائج کا اعلان 15 جولائی کو ہونا تھا۔ مرکزی وزیر تعلیم نے ٹویٹ کیا کہ 4 مئی تا 14 جون 10ویں جماعت کا بورڈ ایگزام منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ضلع کوچ بہار کے سرحد میں داخل نہ ہونے کی الیکشن کمیشن کی ڈیڈ لائن ختم ہونے کے بعد چیف منسٹر مغربی بنگال ممتا بنرجی نے چہارشنبے کے دن ان لوگوں کے ارکان خاندان سے ملاقات کی جو چوتھے مرحلے کی پولنگ کے دوران ستل کوچی میں مارے گئے تھے۔ 10 اپریل کو ستل کوچی میں مرکزی فورسز کی فائرنگ میں 4 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ملاقات کے بعد چیف منسٹر ممتا بنرجی نے کہا کہ میں نے کوچی میں ہلاک 5 افراد کے ارکان خاندان سے ملاقات کی۔ یہ لوگ کم عمر میں مارے گئے۔ میرے خیال میں اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے، قاتلوں کو سزا ملنی چاہیے۔ الیکشن ہو جانے دیجیے، ریاستی حکومت واقعے کی تحقیقات کرائے گی، مہلوکین کے ارکان خاندان کو انصاف ملے گا۔ کسی بھی قسم کی تحقیقات کے جال میں مت پھنسیے، ہم کسی کو بھی نہیں بخشیں گے، چاہے وہ کتنا ہی با اثر کیوں نہ ہو۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے کہا کہ BJP جاریہ اسمبلی انتخابات میں 70 سے زیادہ سیٹیں نہیں جیت پائے گی۔ جلپائی گڑے میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ترنمول سربراہ نے وزیر اعظم نریندر مودی کے حالیہ دعوے کا مذاق اڑایا کہ BJP 254 رکنی اسمبلی کے انتخابات کے پہلے 4 مرحلے میں 100 سے زائد سیٹیں جیت سکتی ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ زعفرانی جماعت اب تک ہونے والے انتخابات میں 135 سیٹوں میں سے 100 نشستیں جیت چکی ہے۔ میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ چناؤ مکمل ہونے کے بعد BJP 70 نشستیں بھی حاصل نہیں کر پائے گی۔ مہاراشٹر حکومت کی جانب سے کووڈ-19 کی منتقلی کی چین کو توڑنے کے لیے 15 دن کے کرفیو پر چہارشنبے کی رات سے عمل شروع ہو چکا ہے۔ چیف منسٹر ادھو ٹھاکرے نے عہدیداروں کو ہدایت دی ہے کہ ان تحدیدات پر عمل آوری کو یقینی بنائیں۔ لاک ڈاؤن جیسی ان تحدیدات پر رات 8 بجے سے عمل شروع ہوا ہے۔ یہ پابندیاں 1 مئی کو صبح 7 بجے تک رہیں گی، تاہم لازمی خدمات کو استثنیٰ دیا گیا ہے۔ ادھو ٹھاکرے نے گزشتہ رات ان تحدیدات کا اعلان کیا تھا تاکہ بری طرح متاثرہ ریاست میں کووڈ-19 کو پھیلنے سے روکا جا سکے۔ ملک میں عالمی وبائی مرض کی دوسری لہر نے وزیر اعلیٰ اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کو بھی متاثر کر دیا ہے۔ آج ان کی کورونا ٹیسٹ رپورٹ مثبت آنے کے بعد وہ خود کوارنٹائن میں چلے گئے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر کے OSD ایڈیشنل چیف سیکریٹری اور CM یوگی آدتیہ ناتھ نے نجی سیکریٹری کے کورونا پازیٹیو پائے جانے کے بعد سے ہی بے حد احتیاط برت رہے تھے اور انہوں نے کل ہی خود کو آئسولیٹ کر لیا تھا۔ چیف منسٹر آفس انتہائی احتیاط برت رہا تھا اور انہوں نے خود کو الگ تھلگ کر لیا تھا۔ وزیر اعلیٰ نے اپنے کورونا وائرس سے متاثر ہونے کی اطلاع ٹویٹر پر دی ہے۔ دہلی میں کورونا وائرس کے معاملات میں بے تحاشا اضافہ درج کیا جا رہا ہے، جہاں چہارشنبے کو صرف ایک دن میں 17,282 نئے متاثرین سامنے آئے ہیں، جبکہ 100 افراد کی موت واقع ہوئی ہے۔ وزیر اعلیٰ دہلی اروند کیجریوال نے لیفٹیننٹ گورنر انل بیجل کے ساتھ
جمعرات کو ایک اجلاس منعقد کرنے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ قومی دارالحکومت میں وائرس کے انتہائی تیز رفتار پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جا سکے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ افغانستان میں طویل ترین جنگ ختم کرنے کا وقت آ گیا ہے، وہ یہ ذمہ داری اپنے جانشین کے لیے رکھنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ جو بائیڈن چوتھے امریکی صدر ہیں جن کے دور میں افغانستان کی جنگ ہو رہی ہے۔ یہ لڑائی نیو یارک میں حملوں کے بعد 2001 میں شروع ہوئی تھی۔ ان حملوں کے لیے افغانستان مقیم القاعدہ ارکان کو ذمہ دار ٹھہرایا گیا تھا۔ جو بائیڈن نے کہا کہ امریکہ 20 سال پہلے ہوئے دہشت ناک حملے کی وجہ سے افغانستان گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ اب اس بات کی وضاحت نہیں کی جا سکتی کہ امریکہ 2021 میں کیوں رہنا چاہے گا۔ ہمیں ان چیلنجز پر توجہ دینا چاہیے جو آج اور آنے والے برسوں میں ہمیں درپیش ہیں۔ جو بائیڈن نے اس سال 11 سپٹمبر تک جنگ زدہ افغانستان سے تمام سپاہیوں کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزارت حج عمرہ نے خلیجی ممالک کے شہریوں کے لیے عمرہ پروگرام کی شرائط جاری کر دی ہے۔ خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے ایسے شہریوں کو عمرہ پرمٹ جاری کیا جا سکے گا جو محفوظ کی شرط پر پورا اترتے ہوں۔ دوسری جانب نائب وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر عبدالفتاح مشات نے کہا کہ اگر مقررہ ضوابط کے تحت اندرون اور بیرون ملک سے آنے والے عمرہ زائرین کے لیے توکلنا ایپ کی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ ویب نیوز سبق نے وزارت حج و عمرے کی جانب سے خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کے لیے عمرہ ویزا پر آنے والوں کے لیے عمرہ پرمٹ جاری کرنے کے نکات کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ خلیجی ممالک سے آنے والوں کے لیے لازمی ہے کہ انہوں نے کورونا سے بچاؤ کے لیے سعودی عرب کی جانب سے منظور شدہ ویکسین کا کورس مکمل کیا ہو۔ تلنگانہ ہیلتھ ڈائریکٹر ڈاکٹر جی سرینیواس نے کہا کہ ہوا سے بھی کورونا وائرس پھیل رہا ہے۔ اگر چوکسی اختیار نہیں کی گئی تو تلنگانہ میں بھی مہاراشٹر جیسی صورتحال ہو جائے گی۔ ہاسپٹلس میں علاج کے لیے بیڈز کا ملنا دشوار ہو جائے گا۔ آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر جی سرینیواس نے کہا کہ آئندہ 4 تا 6 ہفتے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں جہاں کورونا کے کیسز میں مزید اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ ابھی تک عوام کو گھروں سے باہر نکلنے پر ماسک لگانے کا مشورہ دیا جا رہا تھا۔ اب صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ عوام گھروں میں بھی ماسک کا استعمال کریں۔ کورونا کی پہلی لہر کے بنسبت دوسری لہر بڑی تیزی سے پھیل رہی ہے۔ گھر کا ایک فرد متاثر ہونے پر گھنٹوں میں گھر کے دوسرے افراد اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ ابھی چند ہاسپٹلس میں کورونا متاثرین کے لیے بیڈز کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ ریاست میں حالات سنگین ہوتے جا رہے ہیں۔ اگر عوام کی جانب سے غفلت سے کام لیا گیا تو وبا مزید تیزی سے پھیلے گی۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے کہا کہ چیف منسٹر کا عہدہ انہیں کانگریس سے بھیک میں نہیں ملا بلکہ تلنگانہ عوام کے آشیرواد سے ملا ہے۔ ناگرجنا ساگر اسمبلی حلقے کی پسماندگی کے لیے صرف جانا ریڈی اور کانگریس پارٹی ذمہ دار ہیں۔ انتخابات میں عوام جذبات سے نہیں ہوش سے کام لیں اور ترقی کے لیے ٹی آر ایس امیدوار این بھگت کمار کو بھاری اکثریت سے کامیاب بنائیں۔ کے نے حالیہ میں شادی خانہ تعمیر کرنے کا مسلمانوں سے وعدہ کیا۔ حالیہ میں منعقدہ ٹی آر ایس کے جلسے عام سے خطاب کرتے ہوئے چیف منسٹر نے کہا کہ ان کے جلسے عام میں رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے اپوزیشن نے تمام سیاسی حربے استعمال کیے جس پر کے نے ایک شعر کے ذریعے انہیں جواب دیا۔ مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ چیف منسٹر نے کہا کہ ہندوستان ایک جمہوری ملک ہے۔ انتخابات میں جلسوں کا انعقاد اس کی روایت کا حصہ ہے۔ کورونا متاثرین کا علاج کرنے والے گاندھی ہاسپٹلس میں پیر کی رات 10 بجے سے منگل کی دوپہر تک صرف 15 گھنٹوں کے دوران 35 اموات کی اطلاعات ہے۔ مزید کئی لوگ زندگی اور موت کے درمیان کشمکش میں مبتلا ہیں۔ کورونا سے متاثر ہونے والوں کی حد سے زیادہ خود اعتمادی اور مجرمانہ غفلت کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ حالات بد سے بدتر ہو جانے کے بعد آخری لمحے میں ہاسپٹل پہنچنے کی وجہ سے اموات ہو رہی ہے۔ خانگی ہاسپٹلس میں لاکھوں روپے خرچ کر کے وینٹیلیٹر پر پہنچنے کے بعد مریضوں کو گاندھی ہاسپٹل سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ مختلف امراض کا شکار افراد جو کورونا سے بھی متاثر ہوئے ہیں ان کا چند ہاسپٹلس کا علاج کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ کئی ہاسپٹلس کا چکر کاٹنے کے بعد ایسے مریض گاندھی ہاسپٹل سے رجوع ہو رہے ہیں۔ انہی وجوہات کے بعد گاندھی ہاسپٹل میں مرنے والوں کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے۔ رمضان المبارک کے آغاز کے ساتھ ہی پرانے شہر میں برقی کی کٹوتی نے عوام کو مشکلات میں ڈال دیا ہے۔ پرانے شہر کے کئی علاقوں میں سحر کے موقع پر برقی کی سربراہی منقطع رہی۔ رات کے اوقات میں وقفے سے سربراہی میں خلل پڑا جس کے نتیجے میں سحر کی تیاریوں میں مصروف مسلمانوں کو دشواریاں پیش آئی۔ محکمہ برقی کے عہدیدار اس بارے میں کچھ بھی کہنے سے گریز کر رہے ہیں۔ واضح ہے کہ ہر سال رمضان مبارک سے قبل حکومت کی جانب سے اعلیٰ سطح کا اجلاس طلب کیا جاتا ہے جس میں برقی آبرسانی اور صحت و صفائی کے انتظامات کے سلسلے میں ہدایت جاری کی جاتی ہے۔ اس مرتبہ ناگرجنا ساگر کے ضمنی انتخابی مہم میں وزراء کی مصروفیت کے بعد جائزہ اجلاس منعقد نہیں ہوا جس کا خامیازہ پرانے شہر کے عوام کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تلنگانہ میں کورونا کی دوسری لہر میں گریٹر حیدرآباد متاثرہ شہروں میں سر فہرست ہے۔ حکومت نے عوامی مقامات پر کھلے عام تھوکنے پر پابندی عائد کرتے ہوئے جرمانہ عائد کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تاہم حیدرآباد میں احکامات پر عمل آوری نہیں کے برابر ہے۔
محکمہ صحت کے حکام اور ماہرین نے عوامی مقامات پر تھوکنے کے رجحان پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ ایسے وقت جبکہ حیدرآباد میں کورونا کے غیر علامتی مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، برسر عام تھوکنا دوسروں کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے۔ سردی اور زکام سے متاثرہ افراد کے علاوہ کھانسی کا شکار افراد کو سڑکوں پر کھلے عام تھوکنے سے گریز کرنا چاہیے۔ شہر حیدرآباد میں کورونا کے کیسز میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہ سیام کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی تحدیدات عائد نہیں کیے گئے اور نہ ہی کوئی رہنمانہ خطوط جاری کیے گئے ہیں، مگر حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے شہر کے مختلف مساجد کی کمیٹیوں نے اپنی طرف سے احتیاطی تدابیر اختیار کیے ہیں اور کورونا سے کی جانے والی لڑائی میں اپنا بھرپور تعاون پیش کر رہے ہیں۔ مختلف مساجد کمیٹیوں کی جانب سے ماہ سیام میں عبادتوں کے لیے مساجد پہنچنے والے مصلیوں سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ کورونا وبا کے پیش نظر اپنی طرف سے احتیاطی اقدامات کریں، کووڈ-19 کے رہنمانہ خطوط پر سختی سے عمل آوری کریں، نماز پڑھنے کے لیے مساجد پہنچنے والے لازمی طور پر ماسک کا استعمال کریں۔ محکمہ موسمیات نے آئندہ 5 دنوں کے دوران تلنگانہ میں کئی مقامات پر ہلکی تا اوسط بارش کی پیشخواسی کی ہے۔ 4 شنبے کو جو بلیٹن جاری کیا گیا اس میں بتایا گیا کہ اس مدت کے دوران ریاست کے چند مقامات پر ہلکی بارش یا بوندا باندی کا امکان ہے۔ بلیٹن میں ریاست کے چند مقامات پر موسلا دھار بارش کی پیشخواسی بھی کی گئی ہے۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی نے بلدیہ بیدر کے انتخابات کے ضمن میں مختلف وارڈ سے مجلس کے امیدواروں کے ناموں کا اعلان کیا ہے۔ وارڈ نمبر 1 سے عبدالعزیز عرف منا، وارڈ نمبر 2 سے رضوانہ بیگم، وارڈ نمبر 3 سے سنیتا، وارڈ نمبر 5 سے سید منصور احمد قادری، وارڈ نمبر 6 سے عائشہ بیگم، وارڈ نمبر 7 سے صفیہ بیگم اور وارڈ نمبر 8 سے رفیق بیگم، وارڈ نمبر 9 سے شاہین بیگم، وارڈ نمبر 10 سے انل کمار اور وارڈ نمبر 11 سے سرسوتی، وارڈ نمبر 12 سے ذیشان اور دوسروں کو منتخب کیا گیا ہے۔